السلام علیکم، یہ جنجو گروپ سے ہیں، میں بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ شہریار۔ بہت کام کر لیے، کام کرتے 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 اتنے پریشان ہو گئے کہ سوچا کہ ایک ٹرپ پہ نکلا جائے، تو میں سیدھا نکل گیا اسلام آباد سے۔ جاتے 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 ہم D12 پہنچے۔ D12 سے ہم چلتے 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 ہم نے اپنے رخ کیا مارگلا ایوینیو کی طرف، اور مارگلا ایوینیو کی طرف جب گئے اور بادلوں کا یہ خوبصورت منظر دیکھا تو ہو اب سوچ رہا تھا یار کچھ نکلوں زندگی سے، یہ زندگی بڑی تنگ آ گئی ہے، اس میں اب کام 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 کام۔ تو ایک دوست نے ایسی مجھے کہا کہ یار استور چلتے، تو میں سوچتے 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 پھاٹک کے نزدیک پہنچ گیا، اور پھاٹک پہ نزدیک پہنچتے پہنچتے ٹرین آ گئی۔ جب ٹرین کا گزرنا ہوا تو میں نے چلتے چلتے خانپور کی سیر بھی کر لی۔ اب خانپور جھیل دیکھی تو سوچا کہ یار استور تو بنتا ہے، تو پھر ہم نے نماز میں قیام کر لیا۔ نماز ہم نے عصر کی پڑھی اور پھر نواں شہر بائی پاس پہ ہم لوگ چلے گئے، جو رتھے گلی کا بائی پاس ہے۔ اب اس پہ جا رہے ہیں، اس پہ خوبصورت منظر دیکھتا ہوا جا رہا ہوں جا رہا ہوں جا رہا ہوں جا رہا ہوں جا رہا ہوں، اور اتنا مزہ آ رہا ہے اتنا مزہ آ رہا ہے، تو یقین مانے میں نے کہا یار یہ تو زندگی تو یہی ہے۔ تو تھوڑا سا جب اور ٹریول کیا مزید اور سینریز آ گئی، آسمان بھی خوبصورت سلام پیش کرتا، تو میں نکل گیا۔ نکلتے نکلتے سب سے پہلا اسٹاپ میں نے کیا ناران سے پہلے کی وائی کے نزدیک، اور یہاں پہ جب میں کھڑا ہوا تو ہو میرا دوست تھا، اس کو چاہیے تھا راستہ، اور راستہ کے روڈ پہ کھڑا ہوا تھا، تو ہم نے اس میں دیکھنے کے لیے ہم نے کہا یار کی وائی میں روک کے ہم اتنے خوبصورت مناظر دیکھتے ہیں، وہ اب دکھاتے ہیں کیمرے کے ساتھ آپ کو کچھ، اور پھر آگے جو اب سینری آ رہی ہے وہ تو آپ مس تو کبھی نہ کیجیے گا۔ ابھی ہم پھر اس کے بعد تھوڑا سا اور اسٹے کیا، کیونکہ موٹر سائیکل پہ جب آپ سفر کرتے ہو تو آپ کی بیٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے، تو ہم سوچ رہا ہوں ٹھیک ہے جا رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں جا رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں بات کر رہے ہیں، اوکے تو پھر چلتے ہیں۔ تو پھر یہ جگہ ہم نے دیکھی جہاں پہ چشمہ تھا، چشمے سے ہم نے پانی بھرا، پانی پیا، اور پھر چلے اپنے راستے ٹورڈز ناران۔ یہ اب کارخان کی کوئی جگہ ہے جس میں نام تو مجھے نہیں آ رہا، پر اس کا ویو لینڈسکیپ اوف، اور یہ میں ناران پہنچ گیا۔ ناران کے بعد چلتے جاتے ہیں ہم بابو سر ٹاپ پہنچ گئے، اور یہ میری کو ٹھرتی ٹھرتی آواز آپ سنیں۔ پھر یہ ویو میرے سے غلط پڑ گیا، یہ پڑ کے ناران، اور ناران کے بعد ہم سیدھا پہنچ گئے جگلوٹ۔ جگلوٹ میں سے ہم نے کیا کیا جی جو اس کا میں راستہ میرا ٹائر پنچر ہو گیا تھا راستے میں، تو راستے میں ٹائر کمزور ہونے کی وجہ سے ہم دو بندے تھے تو اس نے بڑا تنگ کیا۔ لیکن جب میں صبح جگلوٹ کی رائڈ میں نکلا تو بادلوں نے اور پہاڑوں نے ایسا میرا استقبال کیا، اور سامنے برف والے پہاڑ اگر آپ کو نظر آ رہے ہوں تو یقین مانے وہ جو راستہ تھا وہ ویو تھا وہ ان ایکسپلینیبل ہے۔ تو پھر میں تھوڑا سا اور چلتے چلتے گاڑی اپنا آئل بھی ڈال دیا میں نے اس میں جگلوٹ میں، اور پھر وہاں سے پھر میں چلتے 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 خوبصورت بادلوں کے سیر کرتے کرتے میں ٹائر والی دکان پر پہنچ گیا۔ اب ٹائر کی دکان پہ پہنچ گیا، نیا ٹائر لے لیا، اس میں ٹیوب نہیں ڈلوا لی، پینتھر کا ٹائر لگا ٹھیک تھا، پھر چلے دیکھنے کہ اس نے ٹھیک فٹ کیا کہ نہیں کیا، اور پھر چلتے 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 پھر ویو دیکھیں، ادھر ویو دیکھیں اور ویو ہے، ادھر ویو دیکھیں اور ویو ہے، اور کیا کمال کا ویو ہے، یقین مانے تو بادل جس طرح آئے ہوئے تھے، اتنی صاف آسمان تھا کہ مزہ ہی آ گیا۔ اور پھر اس طرح ہم نے سیدھا کیا اپنے ہوٹل میں ہم پہنچتے 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 تھوڑا سا دور تھا، ٹائم لگ گیا، لیکن کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ دوبارہ ہوا کیا تھا۔ یہ دیکھیں ٹائر میں نے دوسرا ڈال دیا، اب یہ میرا موٹر سائیکل ہے، اب اس میں ویو پھر کمال کے، لیکن جو بھی فٹیک تھی جیسا بھی کیا الحمدللہ فٹ ہو گیا، اور اس کو پھر کرتے 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 میں نے کہا چلو پھر اب چلتے ہیں۔ تو پھر ہم نے ٹورڈز استور گئے، راستے میں آ گیا نانگا پربت، اور اس طرح جو ویو تھا یقین مانے وہ میں تو فلیٹ ہو گیا، فلیٹ کیا سمجھے کہ میں سب کچھ ہو گیا، اتنا خوبصورت ویو کہ کیا ہی بتاؤں۔ تو اس کو جانے کے لیے ہم لوگ نانگا پربت تو نہیں گئے، ہم استور ویلی کی طرف رواں ہو گئے۔ اب یہ استور ویلی سٹارٹ ہو گئی، اس کا آپ راستہ دیکھیں تو یہ بہت خطرناک راستہ تھا، ادھر تھوڑے سے پہلے تھوڑا سا دریا ہمارے ساتھ تھا، اب جو ان سے ہے ہم دریا سے اوپر آ گئے کیونکہ آہستہ 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 ہم ہائٹ پہ جا رہے ہیں۔ لیکن یقین مانے جو خوبصورت راستہ، جو خوبصورت پہاڑ
ویسے خالی ہے, جہاں پر آبادی ہے وہاں پر ہمیں مل جاتا ہے. اور ہم راما کی طرف پھر ہم مڑ گئے. یہ جو جگہ ہے یہ راما کے راستے میں آتی ہے, راما لیک کے راستے میں. اور یقین مانے جو یہ خوبصورت تھی, میں نے زندگی میں اپنی اتنی خوبصورت کوئی جگہ نہیں دیکھی ہے. اتنی خوبصورت اتنی خوبصورت اتنی خوبصورت کہ میں بتا ہی نہیں سکتا آپ کو. ادھر میں نے دیکھا تو میں نے کہا یار اسلام آباد سے نکلے, ٹھیک کیا. اور پھر جوں اس کو دیکھنے کا جانے کا دل تو نہیں کر رہا تھا, پر چل پڑے اپنی منزل کی طرف, کیونکہ ہم نے جانا تھا راما لیک. اور وہ بہت زیادہ چڑھائی والا راستہ تھا, لیکن جو یہ ویوز آتے تھے, کوئی تھکاوٹ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی پریشانی نہیں, مزے ہی مزے مزے ہی مزے. ان نظاروں میں کھوئے 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 گھوم 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 گھوم, یقین مانے میں کچھ بھی ایکسپلین نہیں کر سکتا جتنی خوبصورت جگہ تھی. ان بادلوں کو دیکھوں, ان نظاروں کو دیکھوں, ان وادیوں کو دیکھوں, کس کس کو دیکھوں, کیا کیا بتاؤں. جو میری موبائل شاید وہ باتیں نہیں بتا سک رہا ہو جو میری آنکھوں نے دیکھا, کیونکہ آنکھوں جیسا کیمرہ تو اب ہے نہیں ہے. تو پھر ہم چلتے 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 اس نظارے کو لیے راما کی طرف رواں. راما لیک اب تھوڑی سی دور تھی. ہمارے کوئی ساتھی تھے وہ جو ہمارے ساتھ جڑے تھے, پنجاب کے بکھر کے بھائی تھے ہمارے ساتھ, جنہوں نے ہماری پنچر ہونے میں بڑی ہیلپ کی تھی, وہ آگے نکل گئے. اب میں اور میرا بھائی تھا جو ہم 2 بائک پہ تھے, ہم 3 لوگ تھے جو ہم جا رہے تھے. ایک ہمارے پاس 150 تھا, ایک ہمارے پاس 125 تھا, اور ہم دونوں اس راستے پہ جا رہے ہیں. اور جو راستے اتنی خوبصورتیاں, اتنی خوبصورت وادیاں, اتنے خوبصورت لینڈسکیپ جب آپ کو آتے ہیں, آپ یقین مانیں آپ اپنا سانس روک لیتے ہیں. موٹر سائیکل کا فائدہ یہ ہو گیا ہمیں کہ ہم یہ ساری وادیاں مزے مزے میں آرام سے ڈسکور کرتے 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 ہم جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں. کوئی ریگریٹ نہیں ہے, تھک رہے ہیں, سیٹیں ہماری دکھ گئی تھیں بیٹھ 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 کے, لیکن یقین مانے یہ جو ویو تھا, اف, یہ انیکسپلینیبل بات تھی. اتنا خوبصورت ویو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا. اور رستور تو ویسے بھی فیمس تھی اپنے خوبصورتی کے لحاظ سے. تو ہم پھر چلتے 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 پہلا جو سٹاپ آیا وہاں پر تھوڑے سے آگے ہمارے ساتھی رک کے ہم نے کہا یار اس آسمان کو دیکھیں, ان پہاڑوں کو دیکھیں, ان درختوں کو دیکھیں, اس راستے کو دیکھیں, کس کس کو دیکھیں, کس کس کو دیکھیں. پر یقین مانے اتنا کوئی خوبصورت مزہ تھا, اتنا خوبصورت راستہ تھا, اتنا خوبصورت ہر چیز تھی کہ کیونکہ فرسٹ ٹائم ایکسپوجر ہو رہا تھا تو بہت مزہ. تو یہ ہم پہنچ جاتے ہیں پہلا سٹاپ. یہ سب سے پہلے آتا ہے راما لیک کے راستے میں. یہاں پہ انہوں نے ٹینٹ کی فیسلٹیز دی ہوئی ہیں. اس نے 3000 پر 3 بندوں کے ٹینٹ کا بتایا تھا, پر جگہ بہت پیاری, بہت پرسکون تھی. کھانے کا بھی انہوں نے کچن وغیرہ بنایا ہوا ہے, آپ کو کھانے پینے کی ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے. یہاں پر ہمارے دوست کھڑے تھے, نماز کا ریسٹ لیا تھا. میرے بھائی نے بیٹری ڈیڈ ہو گئی تھی 2 بھائیوں کی, تو انہوں نے بھی اپنی بیٹری چارج کرنے کے لیے. اور یہ پھر میں سراؤنڈنگ کا کچھ بھی آپ کے سامنے لاتا ہوں. آپ دیکھیں یہ بہت خوبصورت جگہ تھا. یہ ہمارے دوستوں کے بائکس ہیں جو بکر سے ہیں. یہ میں بلو شرٹ میں ہوں, اور یہ ٹائر میرا جو ہم نے جگلوڈ سے چینج کیا تھا. پھر ہم چلے آگے تو ایسا میٹرو آیا, اف 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 اف, بتا نہیں سکتا میں کہ کیا کیسی خوبصورت جگہ تھی. سامنے برفیلے پہاڑ, نیچے میدانی علاقے, گھاس والے میڈوز, اوف 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 اوف. یہ جتنی خوبصورت جگہ تھی میں بتا نہیں سکتا آپ کو, میں ایکسپلین نہیں کر سکتا. اوپر سے راستہ گمراہٹ کی فیلنگ دیتا ہوا, اور بس وہ میں کیا ہی بتاؤں آپ کو. یہ بھائی تھے ہمارے جن کو بہت جلدی تھی, اور یہ اپنی راستے راما لے کے راستے میں اپنی کلچ پلیٹ اڑا بیٹھے, کیونکہ وہاں پہ چڑھتے نہیں ہیں بائک, کیونکہ 150 تو چڑھ جاتا ہے, 125 بہت مشکل سے چڑھتا ہے. تو یہ راستہ دیکھیں کیسا کیچڑ والا راستہ ہے. اب یہ آگے میرا بڑا بھائی جا رہا ہے, پیچھے میرا چھوٹا بھائی بیٹھا ہوا ہے. ہم 3 لوگ تھے, 150 پہ ہم 2 تھے, اور آگے ایک تھا. سامان ہم نے ساتھ کیری کیا ہوا تھا. تو چلتے 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 اس خوبصورت وادیوں میں جا رہے ہیں, اور یہ ویو دیکھ رہے ہو, کیا ویو ہے. یقین مانے بس میں بتا نہیں سک رہا, میں تو فلیٹ ہو گیا ہوں. وہ کہاں اسلام آباد کی روزانہ کی روٹین, اور کہاں یہ پہاڑ, سرسبز پہاڑ, وادیاں, میڈوز, گھوڑے, بھینسیں, اوف 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 اوف, بتا نہیں سکتا. اب ہم یہاں سے جا رہے تھے تو کیونکہ بارش ہوئی ہوئی تھی, کیچڑ تھا. اب اس میں ہم لوگوں سے اس طرح ہو, جب بھی آپ بھی ٹریول کریں تو دیکھیں اگلا بندہ سلپ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. آپ نے اس جگہ سے جانا جو کم سلپ تھی. اگر بھائی اگلا والا سلپ ہو رہا تو آپ نے پیچھے سلپ نہیں ہونا, آپ نے اپنا سائڈ پہ رکھنا ہے بائک, تاکہ آپ سلپ نہ ہو.
تاکہ ایک بھائی کی بچت ہو جائے. آپ نے اگلے والے کو ہمیشہ جب بھی ٹور کریں بائک پہ اگلے والے کو نظر رکھ کے چلیں کہ وہ کیسے چل رہا ہے. اگر اس کا سلپ ہوتا ہے, اگر وہ گرتا ہے, اگر وہ کچھ اور ہوتا ہے, آپ کو پتہ چل جائے. اور یہاں پہ آپ ویو دیکھیں, گاڑیوں کے ٹائروں نے, جو جیپوں کے ٹائروں نے صحیح کیچڑ بنایا ہوا ہے, اور ہم 4 مسکیٹیئرز جاتے اس خوبصورت حسین دل فریب اور کیا بتاؤں. اب وہ 2 بھائی جو ہمارے رائٹ سائڈ پہ چلے گئے, اور میرا بڑا بھائی بھی جن کے پیچھے ان کے چلنے میں لگا ہوا, وہ اب پھنس گئے. ان کا بائک سلپ ہو جانا ہے ابھی. اور اب یہ دیکھیں, اب وہ بیچارے پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم کدھر سے چلے گئے. ہم نے ان کے پیچھے نہیں جانا, ہم نے لیفٹ سائڈ سے جہاں پہ ہمارے مولوی صاحب گئے ہم نے وہاں سے جانا, کیونکہ ہم بھی غلط ہو گئے. لیکن کوئی نہیں, بندہ ایکسپیرینس ہی سیکھتا ہے. اب وہ پھنس گئے, ایک بندہ اترا اور پھر اس نے جانا. ہمیشہ جب بھی آپ ٹریول کریں آپ دیکھیں کہ اگلا بندہ کس طرح جا رہا ہے, تاکہ آپ اس سے بچ سکیں. اگر آپ لیڈر ہیں اور آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے تو تب لیڈ کریں. اگر آپ ایکسپیرینس نہیں ہیں تو کائنڈلی فالو سم ون ایکسپیرینس. یہ میرا چھوٹا بھائی ہے جس نے مجھے کہا کہ یار چلیں شریف بھائی کچھ ویڈیوز بناتے ہیں. میں نے کہا یار آگے اب سٹارٹ ہو جائے گی سخت, تو بنائی ویڈیو, کیونکہ آگے بڑا سخت چڑھائی سٹارٹ ہونی. یہ پل تھا, اور اس پل کے بعد جو چڑھائی سٹارٹ ہوئی وہ بتا نہیں سکتا کہ وہ کتنی سخت چڑھائی تھی. لیکن الحمدللہ آپ کے بھائی کے پاس اچھا بائک تھا, 150 تھا ہونڈا. میں سارے لوگ کچا کہتے رہتے ہیں, لیکن یقین مانے اس نے مجھے کہیں پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں کیا. اب یہ چڑھائی یہاں سے سٹارٹ ہوئی, دیکھنے میں تو بہت ایزی لگ رہی ہے, لیکن آگے جہاں کے یہ جب زبان نکلتی ہے نا تو سمجھے کھڈے ہیں, اور کھڈوں میں جب لگتا ہے تو آپ سارے ہلتے ہیں. اب لیکن ہم الحمدللہ تھوڑے سے ایکسپیرینسڈ کہہ لیں, تھوڑے سے نٹکھٹ کہہ لیں, شرارتی کہہ لیں. ہم لوگ کہتے ہیں جان دے جی جان دے. اب یہ 4x4 والے صاحب جی آئے ہوئے ہیں, لیکن ہم نے کہا نہیں, ہم نے تو بائک پہ ہی ٹریول کرنا ہے. تو پھر ہم چلے راما لیک کی طرف, اور چلتے ایسا جو ایڈونچرس راستہ ہوتا ہے نا, دیٹ میکس یو اے پرو بائکر. آپ نے اگر بائکنگ کرنی ہے, اگر آپ نے ایڈونچر کا شوق ہے تو کائنڈلی گو سم ویئر ایڈونچرس, لیکن کسی ایکسپیرینسڈ بندے کے ساتھ. ان ایکسپیرینس لوگوں کے ساتھ آپ ٹریول نہ کریں. اب آگے آپ نے اگر دیکھا ہو تو وہ بھائی جا رہا تھا, اب آگے ایسا راستہ سٹارٹ ہو گیا. اب یہ چلتے چڑھائی, اور پھر آگے آپ راستہ دیکھیں گے, یقین مانے مزہ ہی آ جاتا ہے. بندہ کہتا ہے نا یارا یہ ہوئی جائی جلنا سی سانو. تو یہ اب راستہ دیکھیں, یہ مزے کے ویوز دیکھیں, پتھر ہیں. یہاں پہ ہم گھوڑے میں بھی بیٹھے تھے, وہ میں انفارچونیٹلی ریکارڈ نہیں کر سکا کیونکہ وہ گھوڑا میں سانس ہی نہیں تھا بیچارے میں. پھر اس کو میں نے کہا نہ ہی کرو. اب یہ میرے بڑے بھائی ہیں, اب ان سے موٹر سائیکل چل نہیں رہا, ان کا بھی فرسٹ ٹائم ٹور تھا. یہ کلچ پہ چلاتے, میں نے کہا چھوڑ دے, میرا چھوٹا بھائی جاتا ہے, وہ ہلکا وزن ہے, وہ لے جائے گا اس کو, تو کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہے, تو تم چلو چھوڑو. اور پھر ہم پہنچ گئے جی یہ جو راما لیک تھی. یہ اب آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے راما لیک. راما لیک بہت خوبصورت ہے, لیکن ہمارے ساتھ پنجابی دوست ہے یہ والے جو کہتے ہیں یار اے ویکھن اتنے دور آئی سی. لیکن یقین مانے یہ جو ویو تھا, یہ جو خاموشی تھی, یہ جو بادل تھے, یہ جو برفانی پہاڑ تھے, وہ مزہ ہی آ گیا جی. لوٹ لو, مزہ ہی لوٹ لو. یہ اب جو ٹک شاپ ہے اس میں آپ کو پکوڑے مل جائیں گے بہت جائز ریٹ پہ. کوئی مہنگائی نہیں ہے اسٹور میں, کوئی مہنگائی نہیں ہے. ناران وے ٹو ایکسپینسو ہے. اوپر آپ آئیں گے کوئی بھی مہنگائی نہیں ہے. لیکن جب آپ اس پرسکون جھیل کو دیکھتے ہیں نا, اور اپنی شور شرابے والی زندگی کو دیکھتے ہیں, آپ یقین مانے آپ کہتے ہیں یار شہریار یو ڈیڈ دا رائٹ ڈیسیژن. اور یہ جو بادل تھے نا جس پہ کبھی محمد بھی پڑھنے ہوتا ہے, کبھی اللہ بھی پڑھنے ہوتا ہے, یہ بہت خوبصورت قسم کے بادل تھے. یقین مانے میں ایکسپلین نہیں کر سکتا یہ کتنے خوبصورت قسم. مجھے بادلوں سے تو کبھی میں نے بادل دیکھے بھی نہیں, اور ادھر مجھے بادلوں سے عشق ہو گیا. تو چلیں اب واپس چلتے ہیں, اب نیچے اترتے ہیں. تو راستہ کچھ ایسا ہے, اب یہ پتھریلے پہاڑ ہیں, پتھریلے راستے ہیں. ہم 2 بھائی ہیں, پچھلا 3 بھائی ہیں, ٹوٹل کریں تو ہم 6 لوگ تھے.
اور ہمارے پاس بائکس بھی اس طرح کی روٹین تھی کہ ایک پہ دو اور ایک پہ ایک تھے. تو بہرحال مزے میں جاتے کچھ باتیں ڈسکس کرتے ہوئے کہ یار یونائٹیڈ کے انہوں نے بائکس میں پسٹن ڈالے ہوئے ہیں, کیونکہ ادھر لوکلس تھے ان کے پاس 125 تھے, انہوں نے 150 کے پسٹن ڈالے تھے, اور یقین مانے دے ور گیونگ رینٹ آؤٹ بائکس, وہ پیچھے بٹھاتے ہیں ٹیکسی کے طور پہ, وہ ادھر چلتے ہیں. یقین مانے ان کی ڈرائیونگ سکلز, ان کی بائک تھکے ٹوٹے ہوئے, لیکن کیا ان کی سکلز. یہ ایک چھوٹی گراما لیک ہمیں راستے میں ملی. جو راستہ اس کا جو تھا نا, وہ آگے موڑ میں جا کے اتنا کوئی تنگ ہو گیا کہ میں نے ایک مرتبہ سوچا کہ یار کہتا ہوں کہ یار ڈر لگ رہا ہے, لیکن میں نے کہا نہیں, میرا جو بھائی ہے چھوٹا جو میرے پیچھے بیٹھا ہے اس نے کہا ہے بھائی دیتا گرا ہی دیتا بھائی. اب یہ جگہ تھی بڑی خطرناک قسم کی, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جو میں اتنے خوبصورت نظارے اللہ کی قدرت دیکھ کے جتنا میں فین ہوا ہوں نا, یقین مانے آئی کانٹ ایکسپلین اینی تھنگ. بہت خوبصورت جگہ ہے یہ, بہت زیادہ خوبصورت جگہ, آپ کو ٹرائی مسٹ کرنا چاہیے. اب سامنے ویو دیکھیں, پہاڑ دیکھیں, بادل دیکھیں, دھوپ دیکھیں, نیچے راستہ دیکھیں, پانی دیکھیں, بندہ کیا کیا دیکھے یقین. اور یہ ہمارے دوست تھے جس میں ہمارے ایک بھائی نے اپنا کلچ پلیٹ اڑا دی. اب یہ یہاں سے ان کو ہم پیدل لے کر گئے نیچے استور شہر تک, وہاں سے ہم نے ان کی دوبارہ مرمت کی سارے کے سارے. اب یہ ریڈ جیکٹ والا بھائی یہ بائک والا تھا, اور یہ ہمیں راستے میں گلشیر یعنی کہ گلیشیئر سے بھی کراس کرنے کا موقع ملا, اور مزہ آیا, بہت مزہ آیا. اور پھر ہم چلتے دیوسائی کے راستے میں پڑ گئے. اب دیوسائی پہنچے تو پتہ چلا او ہو خدا نے تو ساری قدرت ہی یہاں پر چھپا کے رکھی ہے. اتنی پیاری سینری کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا کہ کتنی خوبصورت ہے. واٹر کراسنگ آ گئی, لیکن آپ کے ساتھ ایک اپنی ایکسپیرینس والی بات شیئر کروں کہ میری کلچ کی تار یہاں پہ ٹوٹی ہوئی ہے, جو کہ راستے میں ٹوٹ گئی تھی. اور یہ میں سارا جو ٹریول میں نے 60 کلومیٹرز کیا ہے یہ ود آؤٹ کلچ کیا. تو میں کہتا ہوں CB 150F یو آر دا بیسٹ. یہاں پہ کچھ بھوک لگی تو سوچا کچھ کھا لیتے ہیں. کھاتے یہ ان کا کچن ہے, کچن کا آپ کو ٹور بھی کراتے ہیں کہ انکل کیسے کچن میں بنا رہے ہیں. پاکستان کا جھنڈا اب لہرا کے پھٹ گیا ہے جس طرح آج کل ہم سب کی حالت ہوئی ہے. تو یہ کچن ہے جی. انکل چاول بنا رہے تھے, کچھ پلاؤ بنا رہے تھے, کچھ چھولے بنا رہے تھے. اور یہ ویو تھا, انہوں نے رینٹ آؤٹ کیے. ہر دیوسائی میں ہر جو اسپاٹ آتا ہے وہ 10 کلومیٹر کے بعد آتا ہے. یہ پہلا اسپاٹ تھا, لیکن جو یہاں پر پانی بہہ رہا ہے, اور میں اگر میرے سے ہو سکا تو میں اس کے سارے اسپاٹس بھی آپ کو شیئر کر دوں گا. اور یہ یقین مانے یہاں پہ جو خوبصورت ویڈیو بنی, اور یہ جو اتنا کو پرسکون نظارہ تھا, اور یہ پانی کی بہتی ہوئی شپ اوف 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 اوف, یا بادل دیکھیں, ابھی ویڈیو آپ دیکھیں صرف, اوہ 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 کیا ہی بتاؤں جی. اللہ مزہ آ گیا, یقین مانے مزہ آ گیا. تو پھر اب ہم چلتے ہیں آگے اور پھر دیکھتے ہیں کیا آتا ہے. اب ہم چل رہے ہیں اور ایسے خوبصورت میدان دیوسائی کے, وہ بادل دیکھیں تو ایسے نیچے ہیں جیسے ٹورنیڈو آیا ہوا. یہ بادل آپ سے دیکھیں, اف, یہ زمین کو چھو رہے ہیں, یہ بادل ان کی کرنیں چھو رہی ہیں بادل کی. اور یقین مانے اتنا خوبصورت ویو کہ میں دیوسائی کے آگے راما کو بھی بھول گیا. اور اس کا جو راستہ ٹوٹلی ایڈونچرس, اور جس طرح لگ رہا تھا جیسے ابھی اوپر سے ایلین شیپان ہے, اس نے ہمیں اٹھانا ہے جادو کی طرح ہمیں غائب کر دینا. لیکن یقین مانے جو خوبصورتی, جو راستہ ایڈونچرس, جو جگہ خوبصورت, اف, دیوسائی یو ٹک مائی ہارٹ. لوگوں کے دل ان کی گرل فرینڈز لے جاتی ہیں, ہمارا دل دیوسائی لے گی. اور دیوسائی کا میں ایسے نہیں کہہ رہا, ابھی آپ آگے دیکھیں اس میں خوبصورتیاں کیسی آتی ہیں. اب یہ دیکھیں دور پہاڑ ہیں, بادلوں کا چھت ہے, او ہو راستہ دیکھیں, پہاڑ دیکھیں, بادل دیکھیں. پھر ایک جگہ آتی ہے پل پہ, یہ دوسرا سپاٹ آ گیا اب ہمارے پاس, اور یہاں پہ آپ ویو دیکھیں, اوف کیا ہی مزدار ہے. یہ ہمارا ایک باشندے کا 125 ہے, یعنی ہمارا بائک ہے, کیونکہ ہمارے باقی جو دوست ہیں وہ ہم سے جدا ہو گئے تھے کہ وہ تنگ ہو گئے تھے بہت زیادہ, اس لیے اب ہم صرف 3 لوگ ہی تھے, 3 مسکیٹیئرز. یہ بڑا پانی جگہ کا نام تھا, یا کالا پانی جگہ کا نام تھا. یہاں پہ ہم رکے تھوڑا سا, اور پھر ہم چلتے اب آپ کو میں فشنگ زون لے جاتا ہوں.
اور یہاں پہ آواز آپ کو کم آ رہی ہوگی تو میں آپ کو فشنگ زون کے بارے میں بتا رہا ہوں. بہت کٹھن معاملات تھے, تو اب باقی آپ سنیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیریت سے بچایا. اب ہم یہاں سے سکردو جائیں گے اور یہاں پر ہم رکے بڑی بہترین جگہ پہ فشنگ زون میں, سپورٹ فشنگ زون. تو آپ کو بھی اس کا تو پھر اب میں آپ کو ٹور کراتا ہوں. یہ دیوسائی کی فشنگ زون ہے جو کہ سال میں ایک مرتبہ کھلتی ہے, اور آپ آگے بورڈ آئے گا اس میں آپ پڑھ لیں گے کہ اس میں 5 یا 15 مچھلیوں سے زیادہ پکڑنے کی اجازت نہیں ہے. یا میرا ایک بھائی ہے, اس نے کہا یار شہری بھائی میں فوٹو لیتا ہوں نیچے جا کے. میں نے کہا چلیے. پھر ہم چلتے ہیں فشنگ زون کی طرف. نے کہا یار اپنے دور آئے ہیں, اب دیکھ تو لیں فشنگ زون ہے کیسی ہے. اب یہ جو آپ پلین دیکھ رہے ہیں اس کے اندر چڑیاں بھی رہتی ہیں. ہمارے ادھر پاؤں رکھتے 2-3 چڑیاں جو ہیں اس میں سے نکلی ہیں. تو ادھر ایک چڑیاں ہوتی ہیں اور ایک ادھر براؤن میرمٹ کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں. تو یہ میں آپ کو تھوڑی سی اتنا تو ایگزیکٹ تو نہیں دکھا سکوں گا, لیکن یہ فشنگ زون ہے جو کہ بے حد خوبصورت ہے. میں کہتا ہوں ان میچبل ہے دیوسائی کی بیوٹی. تو پھر اب آگے چلتے ہیں. اب آ جاتا ہے ہمارا نیکسٹ اسپاٹ جو کہ 10 کلومیٹر بعد ہی آیا. اب مجھے ان کے نام سوری ٹو سے کہ میں بھول گیا ہوں, میرے پاس پکچر لگی ہوئی تو میں ضرور شیئر کروں گا. تو ہم ادھر سے ویڈیو بناتے ہمیں ہو گئی اب شام. اب شام ہوتے ہو چاند چندہ ماموں کو دیکھ کے ہوئے دل باغ اور گارڈن ہو گیا ہمارا. لیکن ہمیں جلدی بھی تھی کہ ہم نے اب پہنچنا تھا سکردو. تو ہم پھر شام کو پہنچ کے سکردو, اور سکردو پہنچتے ہی ہم سیدھا چلنے لگے اپنی گول کی جانب کہ جو ہم نے سارے دیکھا ہوا تھا شانگریلا ریزورٹ جس میں لور کچورا لیک تھی, اور پھر اس کے ساتھ سے آگے ہمارے پاس شانگریلا, اور شانگریلا سے اوپر چلے گئے ہم اپر کچورا لیک جو کہ بڑی لیک ہے. تو وہاں پہ ہم گئے تو یہاں پر آپ کو جگہ پہ خوبانی کا اور انگور کا جوس دیں گے. یہ میرے پاس دونوں بھائیوں کے ہیلمٹ ہیں, جو ایک میرا اور ایک میرے بڑے موٹو والے بھائی کا, کہ وہ چلنے میں ذرا تھوڑے قاصر تھے, اس لیے میں نے ان سے بوجھ لے لیے کہ وہ ریلیکس ہو کر چلیں, کیونکہ جب آپ کا وزن زیادہ ہو تو آپ ذرا کم چلتے. یہ میرا چھوٹا بھائی ہے جو میرے سے آگے جا رہا ہے تاکہ شریف بھائی میں ذرا فوٹوز لوں گا. میں نے کہا بسم اللہ اس میں کیا بات ہے. تو یہ آ گئی ہماری اپر کون سی لیک, یہ جو شنگریلا کی بڑی بہن آ گئی. تو ہم اس کو پہلے اوپر سے ہم نے ویو کیا, یار یہ تو بہت چھوٹی ہے, لیکن جب ہم نیچے گئے اٹ واز وے بگر, یعنی وہ مزہ ہی آ گیا. ادھر دوسرا بورڈ سے نہ رکھیں گے اسپیڈ بورڈ, وہ تو ہن کرتی ہیں تو بنے گا دل کہتا بنا مارو چال ہے چلیے. اور اس نے بڑے کرتب ہمیں دکھائے, لیکن ہم نے کہا سوری بھائی ہم نہیں جائیں گے کہ ہم نے بڑا دور ٹریول کرنا ہے سارا دیکھنا. پھر ہم پہنچ گئے شنگریلا لیک, جو سامنے شنگریلا ریزورٹ ہے جو کہ تھوڑا مہنگا تھا. ہم بائکرز تھے, ہم نے بجٹ میں پلان کیا ہوا تھا, تو ہم ادھر نہیں گئے. تو ہم نے اس کا الٹرنیٹ بندہ ڈھونڈا جس نے ہمیں دوسرے ہوٹل سے کشتی کا کرایہ. کشتی والے نے لیے جی 500 روپے پر ہیڈ, تو 1500 روپے ہمیں ان کو دیے, اور ان کی چپلوں والی کشتی سے پورے کا پورا چکر لگایا ہے. ادھر انہوں نے ایک فاؤنٹین بھی بنایا ہوا ہے جو کہ شام کے وقت چلتا ہے, جس میں جو وداؤٹ موٹر چلتا ہے, گریوٹی کے تھرو انہوں نے کچھ سسٹم کیا ہوا ہے. وہ بلو والا آرمی والوں کا ہے, اسی طرح ہی دوسرے بھی ایئر فورس والوں کا, نیوی والوں کا. اس طرح اس کے اپوزٹ جنگریلا ریزورٹ کے اپوزٹ یہ ہے. اور پھر ہم پہنچ گئے سرفرنگا ڈیزرٹ. بھائی دیکھنا تو تھا ریلیز جو چلتی ہیں وہ کیسے چلتی ہیں. اب یہ جب ادھر پہنچے تو پتہ چلا ادھر تو گلائڈرز بھی ہیں, ادھر تو جیپس بھی ہیں, ادھر تو ڈرٹ بائکس بھی ہیں, ادھر تو ATVs بھی ہیں. لیکن جب یہ گلائڈر کو دیکھا تو دل میں کہا یار دل کرتا ہے چھو منتر ہو جائیں, لیکن ہمارے بھائیوں کو اعتراض تھا تو وہ نہیں جا سکے. لیکن میرا بڑا دل یار کسی طرح کوئی ہو جائے, کسی طرح کچھ ہو جائے, پر نہیں, وہ نہیں مانے تو ہم بھی نہیں مانے, کیونکہ جب آپ یونٹی یا اسٹرینتھ کی بات آتی ہے تو پھر آپ کنٹرول کرتے ہیں. یہ جو روڈ جا رہا ہے یہ باب شیگر ہے, اور لیفٹ سائڈ پہ اگر جائیں تو شیگر ویلی آتی ہے جہاں پہ ایک آنسو جھیل آتی ہے. یہ میرا بھائی تھا, کہتا بھائی شریف بھائی فوٹو لینی ہے اس کی اڑنے والے گلائڈنگ کی. یہ اس میں 2 تھے, ایک پیراشوٹ والا تھا, ایک گلائڈر تھا. اب جو پیراشوٹ والا ہے اس میں آپ آگے بیٹھتے ہیں, اور جو گلائڈر والا ہے اس میں آپ پیچھے بیٹھتے ہیں. اور یہ والے اس کو رن کی ضرورت نہیں ہوتی, یہ فوراً اڑ جاتا ہے, اور اس کو بڑا لمبا رن لینا پڑتا ہے. تو پھر ہم واپس ہوئے, سب کچھ پیک کیا, اور ہم نکل گئے واپس اپنے راستے جگلوڑ کی طرف. یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ سکردو چوک ہے, اس کے رائٹ سائڈ پہ ہنزا آ جاتا ہے, لیفٹ سائڈ پہ آپ جگلوڑ, ناران, کان سب کچھ آ جاتا ہے.
تو ہم نے کہا یار واپس ہی چلتے ہیں، اس سے بہتر ہے. اب یہ میرے جو بھائی ہیں انہوں نے جب یہ اترے تو انہوں نے کہا یار شیری میری تو بس ہوگی، لیکن ہم چلتے گئے. اب واپس جانا ہے، چلتے 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 آگے اب سٹاپ ہو گیا جس میں دو باشندے ہمارے آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹھے ہوئے، ایک اپنی سوچوں میں دوسرا اپنی سوچوں میں. ہم چلتے ہیں بھائی کی طرف ان سے بات کرتے ہیں کہ یار اس کا سفر کیسا جا رہا ہے. السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ ہاں جی بھائی بتائیے. آپ کا کیسا ٹور؟ بسم اللہ. پھر آپ آئیں گے نا انشاءاللہ آئندہ بھی ٹور پہ؟ یہی اسپرٹ چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے؟ ویری گڈ. اب ہمارا دوسرا باشندہ جو کہ فون پہ لگا ہوا جس کی حالات بھائی کی حالت تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ٹھیک تو ہے نہیں ہے. تو ہم نے سوچا یار دوسرے پرگنوں کی طرف چلے جاتے ہیں جو ہمارا چھوٹا بھائی ہے. تو اس کی طرف گئے تو وہ فون پہ بتا رہا تھا جی ہاں جی میں ادھر سے آ رہا ہوں ادھر سے آ رہا ہوں، پیرو میں تو آنا پیا، پیرو جی میں اتنے جلنا پیا. تو پھر ہم چلتے چلتے پیروں کے ساتھ ہم چلتے 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 ہم نے چلتے 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 راستہ بڑا گندا تھا کیوں گرمی تو ایسی تباہ کسی قسم کی تھی کہ وہ آپ کو جلا کے راکھ کر دیتی تھی. آپ کو اتنا پسینہ، یہ جو جیکٹس پہنی ہوئی دیکھ رہے ہیں اس میں جو حالت ہوئی تھی وہ ہم سے پوچھے. بھائی نے تو اتاری نہیں، ہم نے آپ کے اس بھائی شہریار صاحب نے اتار دی. میں نے کہا چلو تھوڑا سا راستہ کور کرتے ہیں کہ کیسا لگتا ہے راستہ. اب شام ہوگی الحمدللہ، کافی ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہو گیا، کافی ٹھنڈی ٹھنڈی جگہ ہوگی. پھر ہم چلتے 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 اب شارٹ کرتے ہیں، بہت لمبی ویڈیو ہوگی. تو یہاں موٹر وے پہ چڑھے اور موٹر وے سے ہم غلط ہو گئے جہاں پہ ہمیں ٹکٹ مل گیا. تو یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے چھتر ٹاپ، یہ مانسہرہ ڈسٹرکٹ میں آتا ہے. ہمیں موٹر وے سے ہم بھول گئے تھے، اس نے ہمیں 250 کا چلان کیا، لیکن اس سے ہمیں یہ ہوا کہ ہم نے جگہ دیکھ لی. یہ جگہ حد خوبصورت ہے اور اس جگہ کا نام ہے چھتر ٹاپ. چھتر پلین آپ نے سنا ہوگا، اس کا یہ جو دوسرا ہے یہ اس کا ٹاپ ہے، چھتر ٹاپ. یہ ہمارے بائکس کھڑے ہیں لیفٹ سائڈ پہ، اور جب آپ ویو کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار چلو خیر ہے 250 کا چلان ہوا تو کوئی نہیں، جگہ تو آپ نے دیکھ لی. تو جگہ اگر آپ دیکھیں تو نیو ساری کی سارے یہ بات ہے. تو چلیں اب ہم واپس جاتے ہیں. یہ میں دوبارہ اسٹور کی کچھ یاد آپ کے سامنے لگا رہا ہوں. یار راما لیک کے راستے میں ہماری ایسی یادیں آئی تھیں. پھر اس طرح ہوا تھا، پھر ہم گئے تھے، پھر گلیشیئر آیا تھا، پھر واپسی میں راستے میں جگہ جو بڑی تنگ تھی، پھر اس کے بعد جو اوپر ہم دوستوں کے انتظار کے لیے جا رہے تھے، پلین میڈوز تھے. پھر چلتے 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 ہم نے برفیلے پہاڑ دیکھے، پانی دیکھا جو کرسٹل کلیئر تھا، دیوشائی آئی. میں نے کہا مطلب صبح دوبارہ ذرا کوئک ایک ہو جائے. اور یہ خوبصورت بادل، پانی ایسا کہ بس مطلب مچھلی بھی ہو تو وہ نظر آ جائے بندے کو. پھر اس کے بعد دیکھتے 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 میں دوبارہ ہو گیا. اب کیا کہیں یار اتنا مزے کی اب جگہ. تو چلو پھر ہم واپس گھر پہنچ گئے. لیکن گھر پہنچ تو گیا لیکن بائک کا کام کروانا تھا. اب بائک کا کام کروانا تھا ہم نے، تو اس کو کام تو پھر ہم نے یس کروانا ہے. اس میں کام ہے تو کوئی کمپرومائز نہیں. تو میں نے اس کو کہا یار بھائی اوور ہال ٹوننگ کر دو. اور اس بھائی نے سارے کا سارا بائک کھولا. اب یہ میرا ہونا 150 ہے. اور اس نے کہا الحمدللہ آپ یہ ہیں آئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. ایک ہمارا کلچ کی تار ہم نے اوریجنل ڈلوا دی جو کہ ہم نے اسکردو سے الٹریشن کی تھی 125 کی سادی تار. بھائی دیکھیں کیسے تیل ڈال کے اوپر نیچے کر رہے ہیں. اور دوسرے بھائی جو ہیں وہ ایکسلیٹر کی تار بھی ٹوٹنے والی تھی، الحمدللہ ٹوٹی نہیں، شکر الحمدللہ. تو بس یہ بھائی سے میں نے کہا بھائی ڈال دے اوریجنل ہے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا سانو. تو اس بھائی نے ڈال دی اوریجنل. اور کرتے 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 سارا بائک مینٹین کرتے 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 ہم مزہ جو مجھے پھر دوبارہ فیلنگ جا رہی یار یہ بائک ادھر گیا دیکھتے ہیں کام کتنا نکالا ہے. اب ہمارا جو ٹوٹل ٹور تھا وہ 1400 سے 1800 کلومیٹر کا ٹوٹل ٹور تھا. تو اس میں اب کام کیا تھا؟ کام الحمدللہ کوئی بھی نہیں نکلا ماشاءاللہ. ہونڈا بیلٹ، گڈ تھنگس، گڈ مشینس، بہترین قسم کا آئل چینج کیا ہم نے، ٹیوننگ کروائی، اس کے پلگز دیکھے، سارا کچھ دیکھا الحمدللہ بہترین. جی اب ایکسل بھائی کھول رہے ہیں اس کا کہ بھائی کہ انہوں نے مجھے کہا تھا بھائی شیری بھائی ایکسل اگر کھل گیا نا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، ایکسل اگر نہ کھلا تو پھر ذرا ٹینشن ہو جانی ہے ہمیں کہ پھر اس میں کام لمبا ہو جائے. میں نے کہا نہیں جی اللہ تعالیٰ اللہ توکل کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں. تو پھر مجھے ادھر جا کے خیال آتا کہ یار سیفٹی گارڈ ہونا ضروری ہے کہ گر سکتا ہے.
تو پھر ہماری ٹیوننگ کمپلیٹ ہوئی. اب ٹیوننگ کمپلیٹ ہوئی تو اپنا گندا ہو گیا تھا بائک, تو سوچا دلوا لیتے ہیں. تو اس کو دھلوانے چلے گئے ہم. اس کو پہلے میں نے کہا یار منڈ کے دھو ذرا. جب دھویا تو یار میرا دل کہتا ہے او آئی لو یو سونیے, آئی لو یو سونیے. اور پھر ہم نے کہا چلو اب پھر ایک ٹور کی طرف چلتے ہیں. ہم خانپور سے واپس آنے لگ گئے اسلام آباد. اب یہ خانپور کی جگہ ہے, اور پھر یہاں سے ہم نے جاتے جاتے آپ کو خانپور دوبارہ دکھا جاؤں, کیونکہ جب میں گیا تھا اس وقت میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں استور جا رہا ہوں, اور اب جب میں واپس آ گیا ہوں تو میں سوچ رہا ہوں کہ یار شہریار یو ڈیڈ دا رائٹ جاب.